یہ آڈیو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ اس میں تلفظ یا الفاظ کے انتخاب میں کچھ معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان خامیوں کو درگزر کریں اور کہانی کے جذبات پر توجہ دیں۔ رخصت ہوتی محبت سے ایک رخصتی۔ مدثر حسین۔ شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلنے لگا تھا۔ بادل جو دن بھر ایک جیسے ساکت گرے سائے کی صورت چھائے رہے، آخرکار جھک گئے۔ بارش ترچھی چادروں کی طرح برسنے لگی، جیسے آسمان خود بھی صبر کے بوجھ سے تھک چکا ہو۔ ہوا میں بھیگی مٹی کی خوشبو بھر گئی، وہی پرانی مانوس مہک جو یادوں سے آ ملتی ہے۔ گھر کے اندر سکون چھایا تھا۔ صوفیہ ڈرائنگ روم کے کونے میں نیم دراز تھی۔ ایک شال اس کے کندھوں پر ڈھیلی سی پڑی تھی۔ اس کا وجود صوفے کے سناٹے سے لپٹا ہوا تھا۔ ایک کتاب گود میں کھلی تھی، لیکن نہ پڑھی جا رہی تھی، نہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ نظریں میز پر جلتی ہوئی موم بتی کی لو پر جمی تھیں، پھر آہستہ آہستہ سرک کر موبائل کی طرف پہنچی۔ وہی خاموش، بے جان موبائل۔ کوئی پیغام نہیں، کوئی جواب نہیں، حتیٰ کہ وہ دو نیلے ٹک بھی نہیں جو تکلیف کو اور محسب بنا دیتے ہیں۔ پھر وہی خاموشی۔ یہ فاصلہ وقت کا ہے، زمین کا یا محبت کا؟ اب تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے موبائل اٹھایا اور الٹا رکھ دیا، جیسے اس کی اسکرین اسے چپ چاپ تانا دے رہی ہو۔ اچانک ایک ٹھٹکی سی آواز آئی، بجلی چلی گئی، پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ صوفیہ کے چہرے پر جنبش نہ آئی، وہ یوں ہی بیٹھی رہی جیسے اس خاموشی کو اوڑھ چکی ہو۔ یہ خاموشی جو پہلے محض پس منظر تھی، اب اس کے کندھوں پر ایک نیا کمبل بن چکی تھی، مگر یہ کمبل گرم نہیں، بوجھل تھا۔ وہ اٹھی، ہاتھ دیوار پر رکھے راہ ٹٹولتی ہوئی ایک پرانی موم بتی تک پہنچی جو ایسے ہی لمحات کے لیے رکھی گئی تھی۔ لو کانپتی رہی، پھر سنبھل گئی۔ کمرے میں زرد سائے پھیلنے لگے، جیسے پرچھائیاں کسی کو گلے لگانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اور پھر دستک، تین دھیمی نپی تلی ضربیں، نہ اتنی زوردار کے ڈرا دے، نہ اتنی نرم کے نظر انداز ہو جائے۔ صوفیہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی، موم بتی ہاتھ میں، سوچیں دل کے کونے کونے میں دوڑتی ہوئیں۔ پھر وہ آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کون ہے؟ آواز میں وقار تھا، اگرچہ ہلکی سی لرزش چھپی ہوئی تھی۔ میں نہال ہوں۔ بارش اور لکڑی کے پار سے آواز آئی۔ دیکھا آپ کے گھر کی لائٹ چلی گئی ہے، سوچا شاید یہ کام آ جائے۔ دروازہ 1 انچ کھلا۔ صوفیہ نے احتیاط کے ساتھ دروازے کے پیچھے سے جھانکا۔ وہ تھا نہال، بارش میں بھیگا ہوا، پیشانی سے بال چپکے ہوئے، ہاتھ میں پرانی سی لالٹین۔ میں ٹھہروں گا نہیں، اس نے جلدی سے کہا، بس سوچا روشنی دے جاؤں، طوفان میں اکیلے نہیں رہنا چاہیے۔ صوفیہ نے فوری کوئی جواب نہیں دیا۔ نظر لالٹین سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر گئی، سادہ، بے ساختہ، کسی اور دنیا کا سا۔ ہمیشہ یہی بے چینی، یہ کیوں میرے دروازے کے آس پاس رہتا ہے؟ یہ نوجوان ہے، شاید نادان، یا شاید صرف خیر خواہ، لیکن پھر بھی یہ خیال کیوں تسکین دیتا ہے؟ اور تسکین کیوں بغاوت جیسی لگتی ہے؟ دروازے کے پاس بیٹھ سکتے ہو، اس نے آخر کار کہا، لہجہ نپاتلا جیسے چینی کا برتن ہو۔ بس قالین گیلا نہ کرنا۔ نہال نے ممنون نگاہوں سے سر ہلایا۔ یقیناً۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا، لالٹین قریب رکھی، نہ کوٹ اتارا نہ قریب آیا، بس وہیں بیٹھ گیا،
ہاتھ گھٹنوں پر رکھے نظریں جھکائے۔ صوفیہ پھر سے اپنے کونے میں واپس چلی گئی۔ موم بتی کی روشنی میں بارش کے قطروں کو شیشے پر ناچتا دیکھا۔ اس نے نہال کی طرف نظر نہیں کی۔ یہ کشش نہیں ہے، یہ صرف موجودگی ہے۔ اگر حرم ویسا ہی ہوتا جیسا کبھی کہا کرتا تھا، تمہیں کبھی فراموش نہیں ہونے دوں گا، تو شاید سمجھ جاتا۔ لیکن خاموشی وفا کو بھی بے وفائی جیسا بنا دیتی ہے۔ دونوں خاموش تھے۔ وقت صرف موم بتی کی تھرتھراتی لو اور بارش کی سرگوشی سے ماپا جا رہا تھا۔ نہال وہیں بیٹھا رہا جیسے کوئی خادم جسے بلایا نہیں گیا، مگر پھر بھی ادب سے منتظر رہا۔ صوفیہ نے کاکھیوں سے دیکھا۔ نہال نے ایک لمحے کو بھی بدتمیزی نہیں کی، نہ نظر اٹھائی، نہ خود کو بے چین ظاہر کیا۔ وہ بیٹھا تھا جیسے سمجھتا ہو کہ وہ صوفیہ کے گھر نہیں، کسی عبادت گاہ میں بیٹھا ہے۔ یہ شخص میرے گھر روشنی لے کر آتا ہے اور میں اسے سائے دیتے ہوں۔ یہ لڑکا نہیں، اب یہ مرد ہے، طوفان کے عالم میں میرے دروازے پر آتا ہے اور میں اسے اجنبیوں جیسا برتاؤ دیتی ہوں۔ کیا نقصان ہے اگر ایک کپ چائے پیش کر دی جائے، یا شاید کافی؟ ہاں، کافی زیادہ محتاط لگتی ہے، چائے جیسی قریبی نہیں۔ کچھ توقف کے بعد وہ اٹھی، اس کی لائی ہوئی لالٹین ہاتھ میں لی، مدھم آواز میں بولی جیسے اپنی ہی آواز سے چونک گئی ہو، تم وہاں بیٹھ سکتے ہو۔ اس نے کھانے کی میز کی طرف اشارہ کیا، جہاں کچھ گھنٹے پہلے وہ تنہائی سے مزرے ملاتی رہی تھی۔ وہ جگہ خشک ہے۔ نہال ہلکا سا چونکا مگر سر ہلایا۔ شکریہ۔ وہ اٹھا، اس موم بتی کو سنبھالا جو صوفیہ نے جلائی تھی، اور میز کی طرف بڑھا۔ صوفیہ لالٹین لے کر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن آج تنگ سا محسوس ہوا، سائز سے نہیں، احساس سے۔ اس نے ایک اور ماچس جلائی، چولہے کے پاس رکھی۔ چائے نہیں تھی تو کافی بنانے لگی۔ نہال میز کے کنارے پر بیٹھا تھا، درمیان میں نہیں، پرسکون نہیں، جیسے ڈرتا ہو کہ کہیں زیادہ جگہ لینے سے اسے باہر نہ نکال دیا جائے۔ وہاں بیٹھا رہا، جیسے کہنے آیا ہو میں آیا ہوں، مگر اگر آپ چاہیں تو چلا جاؤں گا۔ صوفیہ نے کافی بنائی، 2 کپ، پھر رک گئی، دونوں میں چینی ڈال دی۔ شاید وہ تلخ پسند کرتا ہو، مگر آج میں تلخی نہیں چاہتی۔ اس نے ایک کپ نہال کے سامنے رکھا۔ کافی ہے، چائے ختم ہو گئی تھی، اس نے کہا۔ نہال نے مسکرا کر کہا، کافی بہترین ہے۔ دونوں موم بتی کے سامنے ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ بارش اب بھی جاری تھی، مگر اندر وہ آواز محض ایک پرانی یاد جیسی لگ رہی تھی۔ پہلے تو خاموشی تھی، پھر نہال بولا، پہلے بارش بہت پسند تھی۔ اس نے ہلکے سے کپ رکھتے ہوئے کہا، بچپن میں ننگے پاؤں بارش میں بھاگتا تھا، سوچتا تھا سب دھل جائے گا، گڑ در وقت بھی۔ صوفیہ نے بھن میں چرائیں، بے اختیار تجسس ہوا۔ اور اب اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب بارش دیکھتا ہوں اور چھت کی لیکیج یاد آتی ہے۔ صوفیہ نے ہلکی سی سانس خارج کی، جیسے ہنسی مگر مکمل نہیں۔ یہی تو بڑا ہونے کی سزا ہے، وہ بولی۔ پانی اب سکون نہیں دیتا، صرف نقصان لگتا ہے۔ موم بتی کی روشنی میں ان کی نظریں ملی تھی، پل بھر کے لیے، پھر سمندر کی لہروں کی طرح الگ ہو گئیں۔ نہال نے دوبارہ نرم آواز میں پوچھا، تمہیں خاموشی سے پریشانی ہوتی ہے؟ یا یہ تمہاری ساتھی بن رہی ہے؟
صوفیہ نے آہستہ سے چسکی لی۔ اتنی عادت ہو گئی ہے، اس نے کہا، کہ کسی اور کی آواز مہمان جیسی لگتی ہے، جو ٹھہر جائے تو بوجھ بن جائے۔ تو شاید مجھے جانا چاہیے، نہال نے دھیمے انداز میں کہا۔ صوفیہ نے نہ روکا نہ روٹھا، بس سر ہلایا۔ وہ اٹھا، کپی خود ہی سائیڈ بورڈ پر رکھا، لالٹین اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جاتے جاتے پلٹا، کافی کا شکریہ۔ صوفیہ ہال میں کھڑی تھی، بازو لپیٹے، مگر سرد نہیں، بس سوچتی ہوئی۔ اور روشنی کا شکریہ، اس نے کہا۔ وہ مسکرایا، نہ چوڑا نہ پر اعتماد، بس نرم، اور دروازہ بند ہو گیا۔ میز پر موم بتی اب بھی جل رہی تھی، اس کی روشنی اس سطح پر پڑ رہی تھی جہاں چند لمحے قبل ان کے ہاتھ محض چند انچوں کے فاصلے پر رکھے گئے تھے۔ صوفیہ نے اسے دیکھا، یہ مہربان ہے، بہت زیادہ، اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ یہ مہربانی خطرناک ہے یا مرہم، لیکن دل کے اندر کچھ تھما ہوا سا لگ رہا ہے، نہ شفا ملی ہے نہ زخم بھرے ہیں، بس ایک خاموشی ہے، ایک خاموشی جو اب تکلیف نہیں دے رہی۔ Ours was broken, I was wronged. I will not face you now.